السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی اور قرآن کی سیریز کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے جو ہم نے آج اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی سیریز میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد کہ تقوی وہ بنیادی عنصر ہے جو اس دنیا میں ہر انسان کو چاہیے زندگی ایسے گزارنے کے لیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تقوی یعنی کہ ہر طرح سے یہ یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمارا نہ اچھا عمل اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے نہ برا عمل اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اور تقوی اس بات کا یقین کہ قیامت برپا ہو کے رہنی ہے جہاں عمل کے بدلے ملیں گے، اچھا عمل کا ہوگا تو بدلہ ویسے ہی ملے گا، عمل برا ہوگا تو بدلہ ویسے ہی ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے خطبے میں ہی سنا دیا میاں بیوی کو، اسی لیے ہم نے اس کو بنیاد بنایا تھا اس رشتے کی کہ نکاح کا خطبہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ تینوں جگہ سے قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے تینوں میں قدر مشترک یہی تھا کہ اللہ کا تقوی حاصل رہنا چاہیے، موجود رہنا چاہیے، تبھی یہ رشتہ بنے گا۔ اس کے علاوہ پچھلی چیز میں ہم نے بات کی تھی سورہ روم میں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کیمسٹری کو اتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہے کہ اس رشتے میں سکون جب ملے گا کہ جب اللہ نے دو چیزیں اس کے درمیان رکھی ہیں، یہ دو چیزیں بروئے کار آتی رہیں گی تو یہ رشتہ خوبصورت رشتہ رہے گا میاں بیوی کا۔ وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے ان دونوں کے درمیان، کیا رکھ دیا ہے؟ مودہ اور رحمہ، محبت، جس کا ہر انسان جانتا ہے فطری طور پہ مقصد ہی یہی ہوتا ہے اور مطلب یہی ہوتا ہے اس محبت کا کہ اس میں اعتماد اور اس میں عزت اور خیال شامل ہو جس سے محبت کی جائے، اور رحمہ، رحم دلی کے سب سے بڑا عنصر یہی ہے کہ غلطیوں پر معاف کر دیا جائے ایک دوسرے کو۔ یہ تو اس کی بنیادی کیمسٹری ہے جو اس رشتے کو لے کر آگے چلتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، اس کو پرسکون بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو اس تمام خوبصورتی کے ساتھ، اس کی تمام تر لطافتوں کے ساتھ اس رشتے کو دراصل ایک ادارہ قرار دیا ہے۔ یہ کیسے میں پتہ چلتا ہے؟ ویسے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ادارے کو جو دو انسانوں سے مل کر بنتا ہے، ہائرارکی بنائی ہے۔ اس کے اندر ہائرارکی کہتے ہیں، ایک نظام بنایا ہے کہ اس میں کون سربراہ ہوگا اور کون پھر اس رشتے میں ایک دوسرے فریق کی حیثیت سے شامل ہوگا، کیونکہ دو انسانوں کے درمیان معاملات ہیں۔ یہ معاملات تو دوست بھی دو بن جائیں، کوئی اور رشتہ بھی دو انسانوں کے درمیان ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عقل دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سمجھ دے رکھی ہے، وہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی بھی یہ معاملات اس طرح چلاتے رہتے ہیں دنیا میں، وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اپنے معاملات آگے چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو جو ہدایت جاری کی ہے، اگر تم اللہ کا ادراک رکھتے ہو تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادارہ قائم کیا ہے، اور اس کی ہائرارکی کیونکہ دو انسانوں کے درمیان طے ہونی تھی تو اللہ نے خود یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی نزاع باقی نہ رہ جائے۔ اور ہائرارکی بھی کس طرح قائم کی گئی ہے؟ دنیا کے اپنے رشتے کے ہر معاملے کو تم باہم مشورے سے چلاؤ، لیکن کیونکہ ایک سربراہ بننا ہے تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے نزاع ختم کرتے ہوئے خود ہی بتا دیا کہ اس ادارے کا سربراہ کون بنے گا۔ سربراہ بنایا کیوں؟ اس لیے بنایا کہ کوئی بھی ادارہ، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ایک چھوٹے سے اسکول سے لے کر اور ایک پوری کوئی مملکت ہو، تو بھی اگر سربراہ موجود نہیں ہے، نگران موجود نہیں ہے، معاملات کا مکمل خیال کرنے والا موجود نہیں ہے تو ادارہ پھر وہ چل نہیں سکتا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، انسان کی مجموعی عقل یہ بات اچھی طرح جانتی ہے۔ اور اس میں ہائر کی قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھا دیا کہ صرف رشتہ نہیں ہے بلکہ ادارے کے طور پہ لینا، یا میاں بیوی ہی اکائی ہیں، انہی کو ماں باپ بننا ہے، انہی سے گھر بننا ہے، انہی سے معاشرہ بننا ہے، انہی سے پھر قوم نے پورا آگے تربیت پانی ہے، پروان چڑھنی ہے۔ تو فرماتے ہیں سورہ النساء میں 4 نمبر کی سورت ہے قرآن کی، اس کی 34ویں آیت میں، آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے، اور اس دوسرے حصے کو انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں موضوع بنائیں گے اپنا۔ فرماتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے مردوں کو عورتوں پہ، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں رجال اور نساء، اور اس لیے کہ یہ اس لیے بھی فضیلت اور اس لیے قوام بنایا ہے کہ یہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مال پہ سے اس رشتے میں، اس عورت پہ بھی، اس گھر پہ بھی۔ اور عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جو پاک باز عورتیں ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ یہ مکمل طور پہ مخلص ہوتی ہیں، مکمل طور پہ یکسو ہوتی ہیں اس گھر کی جانب، اور یہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں غیب میں بھی، جب موجود نہ بھی ہوں ان کے قوام تو بھی یہ حفاظت کرتی ہیں، ویسے ہی جیسے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے تمام معاملات کی۔ تو اللہ کی ہی مدد سے، اللہ کی حفاظت کے تحت یہ بھی حفاظت کرتی ہیں۔
ہم اس کو سمجھتے ہیں آج انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اس میں کچھ لفظ بھی سمجھ میں آئے ہمیں. قوام کا مطلب اقام سے نکلا ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے جو نگہبانی بھی کرے, جو حفاظت بھی کرے, اور جو ہر لحاظ سے دیکھ بھال بھی کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ کوئی فضیلت نہیں دے رکھی. ہم جانتے ہیں اچھی طرح ماں کو اپنے بیٹے پہ فضیلت حاصل ہے. تو یہ جنڈر بیس تو ایشو ہی نہیں ہے کسی قسم کا. یہاں پر جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے, دراصل یہ مرد اور عورت اب نکاح میں ہیں, شوہر اور بیوی ہیں. تو اللہ نے شوہر کو قوام بنایا ہے بیوی کے اوپر. تو اللہ نے رشتے کا احساس کیا ہے اور ذمہ داری جو دی ہے اس کا احساس کیا ہے کہ اب نگہبانی, نگہداشت, خیال کرنا یہ جن خصوصیات سے ممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ خصوصیات مردوں میں پائی جاتی ہیں, یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. لہذا اس گھر کا نگران جو ہوگا, وہ قوام جو ہوگا, وہ مرد شوہر ہوگا. لفظ مرد کہا گیا لیکن ظاہر اس کا مطلب یہاں پر شوہر ہے. یہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. اسی طرح اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ اس قوام کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا مال اس گھر پہ خرچ کرے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. تو اللہ کے ہاں جو منصب آیا ہے, جو فضیلت آئی ہے, وہ بغیر سبب کے نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت, قرآن ہے ہی ہمیں حکمت سمجھانے کے لیے, حکمت بھی بتائی ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے اس خاتون پر بھی جو اس کی بیوی ہے, اور اس پورے گھر پر ایک ایک پائی جو خرچ ہوگی وہ اس قوام کی ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک خرچ, بھلے اس کو ایک جاب کرنی پڑے, 2 جابس کرنی پڑے, کچھ بھی کرنے پڑے, زمانے کی دوڑ دھوپ سہنی ہے, سختی گرمی برداشت کرنی ہے, اس خاتون سے اس تقاضا نہیں کر سکتا کہ وہ اس گھر میں خرچہ کرے. اگر یہ دونوں مل کر یہ کام کر بھی لیتے ہیں, اس صلاحیت ہے خاتون میں. بعض شعبوں میں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہماری بچیاں بھی حصہ بٹائیں, وہ تعلیم کا شعبہ ہو, صحت کا شعبہ ہو, دوسرے شعبے ہوں, باہمی رضامندی سے کرتے بھی ہیں, تو بھی اس خاتون کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس گھر پہ اپنا خرچ کرے گی تو یہ نیکی کے طور پہ کرے گی, صدقے کے طور پہ کرے گی, کیونکہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو ڈالی ہے. اسی معاشی ذمہ داری کو سنجیدگی سے اٹھانے کے لیے نکاح کے موقع پر مرد سے تقاضا کیا جاتا ہے, سنت کے طور پہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ مہر کی رقم طے بھی کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق, اور اس کو ادا بھی کرے گا. یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے بتایا جائے کہ میں مکمل طور پر معاشی ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہوں, اور اس کے ثبوت کے طور پر, اس کے ہی ایک مظہر کے طور پر, اس کی ڈپکشن کے طور پر میں یہ مال بھی اسی وقت حوالے کر رہا ہوں جس سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میری سنجیدگی کا درجہ کیا ہے, نوعیت کیا ہے. ساتھ ہی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ قوام ہیں, ہمارے بچے یہ سنیں, والدین بھی سنیں, جن کی شادی ہو بھی چکے ہیں وہ سنیں, قوام میں اللہ نے ذمہ داری دی ہے. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو پچھلی باتیں ہم نے کی ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا, اور یہ نگران بن کے گھر میں داخل ہوا کرے گا, اور یہ سربراہ بن کے گھر میں داخل ہوا کرے گا, اور پھر گھر کا ماحول تہوبالا کر کے رکھ دے گا. اس کو اللہ سے پھر بھی ڈرتے رہنا ہے. کسی کا حق نہ مارا جائے, کسی کی جان مال آبرو پہ زیادتی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, شوہر بھی بیوی پہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری بنائی ہے کہ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو مودہ اور رحمہ کے ذریعے ہی حاصل ہوگا. ہم نے تفصیل سے بات کی تھی پچھلی نشست میں. یہ سب کرتے ہوئے کیونکہ ادارہ اہل عادت سربراہی بھی دی ہے کہ باہمی مشاورت سے سارے کام لے کے چلو, ہر باحکمت آدمی, ہر عقل رکھنے والا, ہر خوشگوار ماحول کو بنانے والا یہی کرتا ہے. لیکن کیونکہ ادارہ بھی ہے لہذا یہ پوری معلومات اس طرح بنتی ہے کہ مودہ اور رحمہ بھی ہے, اللہ کا پورا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کس طرح معاملہ چلاتا ہے اور کس طرح دنیا میں اور آخرت میں معاملات چلیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ نگران بھی اللہ بنائے. ہماری بچیاں بھی سمجھیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور بڑا پرحکمت فیصلہ ہے. ان پہ بالکل زمانے کی اونچ نیچ کی ذمہ داری ڈالے بغیر ان کو استحقاق دیا گیا. ان کا تو عزت اور مرتبہ بلند کیا گیا. ان کی فضیلتیں اور بہت سی ہیں, کتنے ہی معاملات ہیں جہاں پر مرد کے سے زیادہ عورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہیں. یہاں پر دو بات نگہبانی کی, نگہداشت کی, کمائی کرنے کی ہے. اس میں نگران اس لیے جو چاہیے وہ صلاحیتیں مرد میں فطری طور پہ موجود ہیں. پوری دنیا کا ہر زمانے کا جائزہ لے کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بتائی ہے کہ اس لیے بنایا ہے نگران, اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کریں گے. ساتھ میں ذمہ داری کیا دی ہے کہ یہ صالح عورتیں یہ مکمل مخلص رہیں گی اس گھرانے سے, اور اس کے رازوں کی اس قوام کے موجود نہ بھی ہو. یہ اور جو بنیادی رشتہ ہے بیوی کا, دیکھیں یہ انفرادی سطح پہ بھی ایک دوسرے کے رازوں کے محافظ ہوتے ہیں, گھر کے تمام معاملات کے محافظ ہوتی ہیں, اور گھر کی بھی کتنے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ان کو پتہ ہوتی ہیں دوسروں کو پتہ نہیں ہوتی, پتہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے, بما حفظ اللہ, اللہ کی ہدایت کے تحت, اللہ کی حفاظت کے تحت یہ اس حفاظت کا اہتمام کرتی ہیں. ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہے اس رشتے کی کیمسٹری. اس میں ایک لفظ ہمیں سمجھنا ہے جو دوسری نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے, جو ہماری سمجھ میں آنا چاہیے, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو بھی, ہمارے بڑوں کو بھی جن کی شادیاں ہو چکی ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ نگران کا مطلب کیا ہے. کس خوبصورتی سے یہ نگران اپنے ایک کام انجام دے گا. بیوی کو بھی پتہ ہو شوہر کا درجہ کیا ہے, شوہر کو بھی پتہ ہے بیوی کو ساتھ رکھنے
اور خوبصورتی رشتے کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، اور ادارہ ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، بڑی پرحکمت ذمہ داری اللہ نے دی ہے، بڑا پرحکمت ادارہ ہے، چلانے کا طریقہ بھی بڑا پرحکمت ہے، اور بیوی کا جو ذمہ داری ہے اس نے پوری کرنی ہے۔ ایک لفظ ہے جو شاید کے دوسرے حصے میں استعمال ہوا ہے، وہ ہے نشوز کا۔ انشاءاللہ اگلی شت میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں آیت نمبر 34 بھی اور آیت نمبر 35 بھی سورہ نساء کی، اور آیت نمبر 128 بھی ہمیں پڑھنی ہوگی، تو لفظ نشوز کا مطلب ہم سمجھ جائیں گے۔ بہت سی غلط فہمی کو باعث بنتا ہے۔ اگلی نشست تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔